میں بھی پہلے والے مہینوں سے زیادہ بجلی کے بلات کا بائیکاٹ ہوگا۔ کہہ رہے ہیں ہمارا احتجاج ختم ہو جائے گا جی کہ ہم 200 یونٹ فری دیں گے، 100 یونٹ فری دیں گے۔ آپ ہمارے سے کئی سالوں کے بلات ایڈوانس لے چکے ہیں کہ کوئی بندے مریں، کوئی خون خرابہ ہو، کوئی لاشیں گریں، یہ کہ ہمارا سیز فائر ہے، کوئی سخت اعلان ہوگا جہاں کر کے منگلہ کا سوئچ آف کرنے کے لیے لوگ نکل سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شفقت شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار شہزاد صاحب۔ آج مختلف ایشوز پہ ان سے بات ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا شہزاد بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بجلی کے ناجائز جو بلات میں ٹیکسیز لگائے گئے تھے اس کے بارے میں کافی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، احتجاج نوٹ کروائے جا رہے ہیں اور ہر شخص مختلف مصائب سے گزر رہا ہے، کہاں تک پہنچی یہ تحریک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کا جو سوال ہے پہلا میں کوشش کروں گا کہ اسی کے مطابق ہی جواب دوں۔ جو بجلی بلات کے بائیکاٹ کا اعلان تمام کشمیریوں نے کیا تھا اس پر وہ اسی طرح سے عمل پیرا ہیں، اور اس دفعہ جو بجلی کے بلات کے بائیکاٹ کا نتیجہ آنے والا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100% ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، پلندری میں کم از کم، اور پورے آزاد کشمیر میں بھی پہلے والے مہینوں سے زیادہ بجلی کے بلات کا بائیکاٹ ہوگا۔ جو آگے والی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مصائب سے گزر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ کیوں بلات لے کے بھاگ رہے ہیں جو جمع کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہم بارہا یہ پیغام دے چکے ہیں کہ یہ بجلی کا بل جمع نہ کروانا یہ کوئی ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اس ریاست کے قانون کے جو باغی ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہم باغی کس کے ہیں؟ ظلم کے باغی ہیں، ہم جبر کے باغی ہیں۔ اس لیے یہ قوم نکلی کہ یہ ظلم و ستم کے خلاف نکلی ہے، تو یہ ظلم و ستم ختم کر دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ ناجائز ٹیکسز ختم کر دیں۔ جب ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ پاکستان، حکومت پاکستان اور وابڈا ان کو پروڈکشن کاسٹ پہ بجلی دے رہا ہے اور 2 روپے 59 پیسے کے حساب سے یہ لے رہے ہیں، 6 ارب کی یہ خرید کے 30 ارب یا 32 ارب یہ لے رہے ہیں، یہ لوگوں سے خون پسینے کی کمائی بھتے کے طور پر لیتے ہیں، تو وہ بھتہ بند کر دیں، نوٹیفیکیشن جاری کریں، ہمارا احتجاج ختم ہو جائے۔ یہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر جو وزراء بعض دفعہ بیانات دے رہے ہیں الٹے سیدھے جی کہ ہم 200 یونٹ فری دیں گے، 100 یونٹ فری دیں گے، بابا ہم بھیک نہیں مانگتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ریٹ سیٹ کریں، یونٹ 1 ہو تو اس کا بھی وہی بل ہو اور 1000 ہو تو اس کا بھی وہی بل ہو۔ یہ 1000 قسم کے انہوں نے جو ٹیکس لگا کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، تو یہ بند کرو تو ہم بلات جمع کروائیں گے، بصورت دیگر کسی صورت جمع نہیں کروائیں گے۔ اچھا، بہت اچھا میسج ہے شہزاد بھائی، لیکن ایک چیز لوگوں میں جو ایک ابہام پایا جاتا ہے اور کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے بل جمع کروا رہے ہیں کہ یہ ہر مہینے زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو جب یہ بہت زیادہ بل ہو جائے گا تو ہم کیسے جمع کروائیں گے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہیں اور بارہا ہم یہ پیغام دے چکے ہیں۔ آپ جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو پرنٹ میڈیا کا کام تو آپ نہیں، چلو آپ الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے جب یہ بات کہی تو یہ لوگوں تک بات پہنچائیں۔ ہم نے مذاکرات کی میز پر پہلی بات یہی کہی کہ یہ جو بلات جو بقایا جات آئیں گے، ان مہینوں کے بلات ہم جمع نہیں کروائیں گے۔ اور اس دن ہم نے یہ کہا وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ آپ ہمارے سے کئی سالوں کے بلات ایڈوانس لے چکے ہیں، یہ بلات یہ ابھی تو 4 ماہ ہوئے ہیں، میں یہ کہتا ہوں 4 سال گزر جائیں تو یہ بلات ہم جمع نہیں کروائیں گے۔ جس مہینے میں ہمارا فیصلہ ہوگا اور جو کرنٹ وہ ماہ ہوگا اس کا بل آئے گا، لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ کسی کو بل نہیں آئے گا، یہ جو لوگ جمع کروا رہے ہیں یہ اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قوم کے غدار ہیں جو بلات جمع کروا رہے ہیں۔ ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کسی قسم کا انتشار پیدا ہو، لیکن ہم بارہا یہ مظفر آباد میں پہنچا کے مذاکرات کے نام پر انہوں نے اس پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ ہم زیادہ عرصہ لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں رکھنا چاہتے، پوری قوم نکل چکی ہے، پوری قوم احتجاج ریکارڈ کروا چکی ہے، بلات کا بائیکاٹ کروا چکی ہے، مذاکرات کی میز پر آپ کے پاس جواب کوئی نہیں بن رہا، تو آپ کو چاہیے، آپ کی حکومت کو اور یہاں کے اداروں کو جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں چاہیے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندے مریں، کوئی خون خرابہ ہو، کوئی لاشیں گریں یہاں پہ؟ ہم تو نہیں چاہتے یہ بات، لیکن وہ یہ چاہتے نظر آ رہا ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان کو کہ یہ 30 تاریخ تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سیز فائر ہے، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی نیا اعلان نہیں کریں گے، کسی احتجاج کی طرف نہیں جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ اس پر کوئی FIR نہیں کاٹیں گے اور کسی کا کنیکشن نہیں کاٹیں گے۔ یہ چیزیں انہوں نے سیز فائر تھا، 30 تاریخ کو وہ سیز فائر ختم ہو رہا ہے۔ 30 تاریخ کے بعد کوئی سخت اعلان ہوگا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو آزاد کشمیر کی بنی ہوئی ہے اس کی طرف سے، اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ بھی ہو سکتا ہے، وہ ساری قوم کا میرپور سے منگلہ کی طرف مارچ بھی ہو سکتا ہے،
منگلا کی طرف مارچ کر کے منگلا کا سوئچ آف کرنے کے لیے لوگ نکل سکتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی کسی قسم کے کوئی حالات خراب ہوتے ہیں، کوئی خون خرابہ ہوتا ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے اور یہ حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہوگی، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔